فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 13 کا آغاز صفحہ نمبر 213 سے کریں گے۔ اتباع اہل بیت علیہم السلام حدیث کی روشنی میں کا بقیہ حصہ۔ تیسرا واقعہ جو خلافت ابو بکر کے اوائل میں پیش آیا، جس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مابین اختلاف ہوا اور جس کے تحت بعض آیات اور احادیث کی منمانی تعویل کی گئی، خالد بن ولید کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اسی رات اس کی بیوی سے بدکاری کی۔ حضرت عمر خالد کے اس فعل پر برافروختہ ہوئے اور بولے، اے دشمن خدا، تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، خدا کی قسم میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110، الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336۔ لیکن حضرت ابو بکر نے خالد کا دفاع کیا اور کہا، اسے چھوڑ دو اے عمر، اس نے تعویل کی اور اس سے تعویل میں غلطی ہو گئی، بس اب تم اس بات کو جانے بھی دو۔ صحابیت کے ماتھے پر یہ ایک بدنما داغ ہے جو تاریخ کے آئینے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہم خالد بن ولید کو بڑے احترام سے یاد کرتے ہیں اور ان کو سیف اللہ کا لقب دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک صحابی کے بارے میں کیا کہوں جو ایسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مالک بن نویرہ ایک بزرگ صحابی تھے۔ وہ بنی تمیم اور بنی پربو کے سردار تھے۔ ان کی جوان مردی، سخاوت اور شجاعت ضرب المثل تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب مالک اور ان کے ساتھیوں نے خالد سے مذاکرات کے بعد اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے اور خالد کے ساتھ نماز جماعت میں مشغول ہوئے تو خالد کے سپاہیوں نے دھوکے سے ان لوگوں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان کی مالک کی بیوی لیلہ بنت منہال بھی شامل تھی، جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت عورت دیکھی نہیں گئی۔ جب وہ خالد کے سامنے پیش ہوئی تو خالد اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ مالک نے خالد سے کہا، تم ہم کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دو، وہ خود ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو قتادہ انصاری نے بھی خالد پر زور دیا کہ وہ ان لوگوں کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دیں، لیکن خالد نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا، اگر میں اسے ہلاک نہ کروں گا تو خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ناگہاں مالک نے اپنی بیوی لیلہ پر ایک نگاہ ڈالی اور خالد سے کہا، اس نے مجھے مروا دیا، یعنی میری بیوی کی خوبصورتی تمہیں میرے قتل پر اکسا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ خالد نے اشارہ کیا اور مالک کا سر قلم کر دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، خالد نے مرے پر 100 درے کے بے مصداق اسی رات اس سے بدکاری کی۔ کتاب کا حوالہ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110، تاریخ ابن شاہانہ بر حاشیہ کامل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 114، وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14۔ آپ ہی بتائیے کہ میں ان اصحاب کے بارے میں کیا کہوں جو حدود الہی کو توڑتے ہیں، ہوائے نفس کی خاطر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں۔ کیا اسلام میں یہ نہیں کہ جس عورت کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کی جائے؟ لیکن خالد کا خدا تو اس کا نفس تھا، اس کے نزدیک عدت کی بھلا کیا اہمیت تھی؟ اس نے مالک اور ان کے ساتھیوں کو ظالمہ اور بزدلانہ طریقے سے قتل کیا، جبکہ وہ عبداللہ ابن عمر اور ابو قتادہ کی گواہی کے مطابق مسلمانوں میں سے تھے۔ اس حادثے کے بعد ابو قتادہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ فوراً مدینے لوٹے اور انہوں نے قسم کھائی کہ جس لشکر کا سردار خالد بن ولید ہوگا، آئندہ وہ اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔
کتاب کا حوالہ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280، یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110، الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336۔ بہتر ہے کہ اس مشہور قضیے کو ہم استاد محمد حسین ہیکل کی کتاب الصدیق اکبر سے نقل کریں۔ وہ اس معاملے میں عمر کی رائے اور ان کی دلیل کے ذیل میں لکھتے ہیں، پیکر عدل و انصاف عمر بن خطاب کو جب معلوم ہوا کہ خالد نے ایک مسلمان آدمی پر ظلم کیا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عدت گزرنے سے قبل بدکاری کی ہے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ اب وہ کسی لشکر کی سپہ سالاری کا اہل نہیں رہا، اس کو معزول کیا جانا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے، مسلمانوں کے معاملات تباہ نہ کرے اور اپنی شخصیت کو عربوں میں عیبدار نہ بنائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اس نے لیلہ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے پیش نظر اسے سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ خالد نے مالک کے معاملے میں تعویل کرنے میں غلطی کی اور حضرت عمر اس کو قبول نہیں کرتے، تو لیلہ کے ساتھ بدکاری پر حد کا جاری کیا جانا ضروری تھا۔ یہ بات کہ وہ سیف اللہ تھے اور فتح اس کے قدم چومتی تھی حد شرعی جاری نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ اگر خالد کے لیے یہ بہانہ یہ عذر قبول کر لیا جائے تو یہ سب مسلمانوں کے لیے بدترین نظیر بن جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر پر زور دیا کہ خالد کو سزا دی جائے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے خالد کو بلایا اور سرزنش کی۔ کتاب کا حوالہ الصدیق ابوبکر محمد حسین ہیکل صفحہ نمبر 151۔ کیا ہم استاد ہیکل سے اور اپنے دیگر علماء سے جو ناموس صحابہ کو بچانے کی خاطر نہ رنگ و فریب سے کام لیتے ہیں؟ شیعہ مذہب قبول کرنے والے مشہور مصری دانشور محمد صالح ارودانی نے اپنی کتاب فریب مطبوعہ مجمع علمی اسلامی اسی موضوع پر لکھی ہے۔ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے خالد پر حد کیوں جاری نہیں کی، اور اگر بقول ہیکل حضرت عمر عدل و انصاف کے پیکر تھے تو انہوں نے خالد کو فوج کی سپہ سالاری سے معزول کرنے پر ہی کیوں اکتفا کیا، ان پر حد جاری کرنے پر اصرار کیوں نہ کیا، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ کہیں یہ بات مسلمانوں کے لیے نذیر نہ بن جائے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا انہوں نے کتاب خدا کا احترام کیا؟ کیا انہوں نے حدود الہی کو جاری کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صرف سیاست کر رہے تھے، ایسی سیاست جو حقائق کو مسخ کرتی ہے اور آیات الہی کو دیوار پر دے مارتی ہے۔ کیا ہم اپنے بعض علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ جب اسامہ نے ایک شریف عورت کی سفارش کی جس نے چوری کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، کیا تم حدود الہی کے اجرا کو روکنے کی سفارش کرنے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اے اسامہ، تم سے اگلی امتیں اس لیے نابود ہو گئیں کہ جب ان کے اشراف چوری کرتے تو وہ انہیں چھوڑ دیتے تھے، اور جب بیچارے غریب چوری کرتے تو ان پر حد جاری کرتے تھے۔ تو پھر آپ بے گناہ مسلمانوں کی خون ریزی اور اس مسلمان عورت کی آبروریزی پر جو اپنے شوہر کی موت پر ماتم کنا تھی کیوں چپ سادھ لیتے ہیں؟ اے کاش یہ علماء خالد کی بدکاری پر سکوت اختیار کرتے، مگر یہ جھوٹی فضیلتیں بنا کر تعویل کرتے ہوئے اس کے گناہ دھوتے ہیں اور پھر ایسے آدم کو سیف اللہ کا لقب دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست مذاق کرنے اور کسی بات کو نیا رنگ دینے میں بہت طاق تھا۔ ان دنوں جب میں ابھی شیعہ نہیں ہوا تھا، ہم خالد بن ولید کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا خالد سیف اللہ مسلول خدا کی کھینچی ہوئی تلوار ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا وہ سیف الشیطان المشلول شیطان کی کند تلوار ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں تلملا کر رہ گیا، لیکن مطالعہ و تحقیق کے بعد میری تلملاہٹ ختم ہو گئی جب خدا نے میری سوئی ہوئی بصیرت جگا دی اور مجھے ان لوگوں کی حقیقت سمجھا دی جنہوں نے خلافت پر قبضہ کیا، خدا کے احکام کو تبدیل کیا اور اس کی حدود کو پامال کیا۔ خالد بن ولید کا یہ واقعہ بھی قابل ذکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی جزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا، لیکن جدال و قتال کا حکم نہیں دیا۔ بنی جزیمہ نے اسلمنا ہم اسلام لائے کہنے کے بجائے سبانا ہم مائل و اسلام ہے کہا۔ خالد نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو قید کر لیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اصحاب سمجھ گئے کہ یہ بیچارے اسلام لائے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کے قتل سے پرہیز کیا۔ جب وہ مدینے لوٹے تو انہوں نے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا خدایا میں خالد بن ولید کے رویے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جو کچھ اس نے کیا اس سے لاتعلق ہوں۔
بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو کچھ رقم دے کر بنی جزیمہ کے پاس بھیجا کہ وہ مقتولین کی دیت ادا کرے اور جو نقصان ہوا تھا اس کا معاوضہ ادا کریں، یہاں تک کہ جس برتن میں کتا غذا کھاتا تھا اس کا نقصان بھی پورا کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبہ قبلہ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، یہاں تک کہ آپ کی بغل کا حصہ نمایاں ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، خدایا میں خالد بن ولید کے اس اقدام سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کام سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ سیرت ابن حشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53، طبقات ابن سعد اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ عدالت اصحاب کے دعوے دار کہاں ہیں؟ خالد بن ولید کو ہم اصحاب کبار میں شمار کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی تلوار کہتے ہیں۔ کیا اللہ کی تلوار خارا شگاف اس لیے ہوتی ہے کہ بے گناہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے اور ان کی عزت برباد کی جائے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تو قتل نفس، فحشاء و منکر اور ظلم و عدوان سے منع کرتا ہے، لیکن عین اسی حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالد اپنی شمشیر ستم کھینچتا ہے کہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کے بال بچوں کو قید کر لے۔ خدایا یہ تجھ پر جھوٹ ہے، بہتان ہے، خدایا تو ان تہمتوں سے پاک ہے۔ خدایا ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں اور تجھے پاک و پاکیزہ جانتے ہیں۔ بے شک تو نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل پیدا نہیں کیا، پس افسوس ہے کافروں پر جو ایسا گمان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر تو خلیفہ تھے، ان کے لیے اتنے سنگین جرائم سے یوں چشم پوشی کرنا اور سہل انگاری سے کام لینا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ چی جائے گی کہ وہ حضرت عمر سے کہیں کہ خالد کو چھوڑ دیں اور اس معاملے کو خواہ مخواہ نہ اچھالیں۔ کیا حضرت ابو بکر کو یقین تھا کہ خالد نے تعویل کرنے میں غلطی کی تھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر لوگ جرم کر کے تعویل کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس خالد کے معاملے میں کوئی تعویل نہیں تھی، کیونکہ حضرت عمر نے ان کو دشمن خدا کہا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ خالد کو قتل کیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا، یا یہ کہ اسے سنسار کیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے لیلا کے ساتھ زنا کیا تھا۔ لیکن ابو بکر نے خالد کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا بلکہ خالد کی سرپرستی کی اور اس کے حق میں جانبدارانہ فیصلہ کیا، حالانکہ وہ خالد کی اصلیت جانتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شرمناک واقعے کے بعد حضرت ابو بکر نے خالد کو یمامہ بھیج دیا۔ انہیں جب وہاں فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جو لیلا کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ ہنوز ان مسلمانوں کا خون یا مسلمہ کے مردوں کا خون خشک نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب وہ لوٹے تو حضرت ابو بکر نے ان کو پہلے واقعے سے کہیں سخت تعذیب کی۔ کتاب کا حوالہ استاد محمد حسین ہیکل الصدیق ابو بکر صفحہ نمبر 151۔ برسبیل تذکرہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ عورت بھی لیلا کی طرح شوہردار تھی اور خالد نے اس کے شوہر کو قتل کرنے کے بعد اس کا دامن داغدار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے اس مرتبہ خالد کو پہلے سے زیادہ سرزنش کی۔ ساتھ ہی مورخین اس خط کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر نے اس موقع پر خالد کو لکھا تھا۔ خط کی عبارت یہ تھی: میری جان کی قسم ہے خالد، تمہیں عورتوں کے ساتھ ہم آغوش ہونے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ تمہارے گھر کے سامنے 1200 مسلمانوں کا خون ابھی تک خشک بھی نہیں ہوا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254، تاریخ خمیس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343۔ اور جب خالد نے اس خط کو پڑھا تو کہا، ابو بکر کو یہ پٹی اس سخت گیر آدمی حضرت عمر نے پڑھائی ہے۔ ایسی ہی باتیں پڑھ کر میں اس قسم کے اصحاب سے دور ہو گیا اور ان لوگوں سے بھی جو ان کی پیروی کرتے اور ان علماء سے بھی جو سب کچھ جانتے بوجھتے ان کے دفاع میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور ابو بکر، عمر، عثمان، خالد، معاویہ اور عمرو بن عاص جیسے لوگوں کے افعال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ خدایا میں تجھ سے بخشش اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ خدایا میں ایسے لوگوں سے اور ان کے کاموں سے دور ہو گیا ہوں جنہوں نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، تیرے حرام کو حلال کیا اور تیری حدود سے تجاوز کیا، اور ان کے پیروکاروں سے بھی دور ہو گیا ہوں جنہوں نے دیدہ و دانستہ اس کی ولایت قبول کی ہے۔ خدایا اس بات پر کہ میں نادانی کے سبب ان لوگوں کی پیروی کرتا تھا مجھے بخش دے اور مجھ سے درگزر فرما۔ بے شک تیرے رسول
عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جاہل جہالت کا بہانہ بنا کر ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا۔ خدایا ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہی میں کھینچا اور حقیقت کو ہم سے پنہا رکھا۔ انہوں نے دین سے منحرف اصحاب کو ہمارے لیے ایسا بنا کر پیش کیا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ تیرے رسول کے بعد بہترین بندوں میں سے ہیں، اور یقیناً ہمارے باپ دادا بھی امویوں اور عباسیوں کی اسی نیرنگ و خیانت کی قربانی کے بکرے بنے۔ خدایا ان کو اور ہم کو بخش دے کہ تو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خدایا تو جانتا ہے کہ ایسے اصحاب سے محبت صرف حسن نیت کی بدولت تھی، اور اس خیال سے تھی کہ یہ لوگ تیرے رسول کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ خدایا میرے بے پایاں درود و سلام ہو تیرے رسول ذو الاحتشام پر اور تیرے رسول کی آل ذو الاحترام پر کہ تو نے ہر طرح کی گندگی اور پلیدی سے ان کو دور رکھا اور انہیں طیب و طاہر قرار دیا۔ میں انہی معصوم اماموں سے وابستہ ہوں جن میں اول ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدایا مجھے انہی ائمہ معصومین کے ماننے والوں، ان کی ریسمان ولایت تھامنے والوں، ان کی راہ و رسم پر چلنے والوں، ان کی کشتی نجات میں سوار ہونے والوں، ان کی عروۃ الوثقیٰ پکڑنے والوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں، ان کی محبت و مودت پر باقی رہنے والوں، ان کی باتوں پر عمل کرنے والوں، ان کے کردار کی پیروی کرنے والوں اور ان کے لطف و کرم کے سپاس گزاروں میں قرار دے۔ خدایا مجھے انہی ائمہ معصومین کے دوستوں میں شمار فرماؤ اور انہی کے ساتھ محشور فرما کہ بتحقیق تیرے رسول سے فرمایا ہے انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہوگا۔ ہیڈنگ ہے نمبر 2 حدیث سفینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صرف اور صرف میرے اہل بیت تمہارے لیے اس کشتی کی مانند ہے جو قوم نوح کی کشتی تھی۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151، تخلیص الذہبی جناب المعدہ صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 370، ابن حجر سوائق محرقہ صفحہ نمبر 184، سیوطی تاریخ الخلفاء و جامع صغیر، اصاف الراتبین، ہیثمی مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168۔ اور فرمایا صرف اور صرف میرے اہل بیت تمہارے درمیان بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہیں کہ جو اس میں داخل ہوا وہ بخشا گیا۔ ابن حجر ہیثمی سوائق محرقہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان ذوات قدسیہ کو کشتی سے تشبیہ دینے کا سبب یہ کہ جس نے ان لوگوں کو دوست رکھا اور ان کا احترام کیا اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے علماء کی ہدایت سے ہدایت یافتہ ہوا وہ مخالفتوں کی تیرگی سے امان میں ہوگا، اور جس نے ان سے منہ موڑا وہ کفران نعمت کے دریا میں غرق اور نافرمانی کے سیلاب میں ہلاک ہوگا۔ اور باب حتہ سے تشبیہ کی وجہ یہ کہ جس طرح یہ باب بنی اسرائیل کے لیے باب رحمت ہے اور اس رحمت سے داخل ہونے والے کو بخشش اور مغفرت کی نوید دی گئی ہے، اسی طرح اس امت کے لیے اہل بیت کی محبت کو مغفرت اور بخشش کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اے کاش میں ہوتا، پھر پوچھتا ابن حجر سے کہ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کشتی پر سوار ہوں اور اس باب حتہ سے داخل ہوئے اور علماء اہل بیت کی ہدایت سے ہدایت یاب ہوئے، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جو مانتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں؟ اور ایسے کتنے ہی علماء ہیں کہ جب میں ان سے احتجاج کرتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتے ہیں ہم دوسروں سے کہیں زیادہ امام علی علیہ السلام سے قریب ہیں، ہم اہل بیت کی تعظیم اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ان کی فضیلت کا منکر نہیں۔ جی ہاں، زبان سے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، یا یہ کہ تکریم تو اہل بیت کی کرتے ہیں مگر پیروی اہل بیت کے دشمنوں کی کرتے ہیں، یا یہ کہ عملاً نہیں جانتے اہل بیت کون لوگ ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھی کہ اہل بیت کون ہے تو وہ جھٹ سے کہیں گے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن سے خدا نے رجس کو دور کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک نے معمہ مجھ پر کھول دیا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تمام اہل سنت والجماعت اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نصف دین حمیرہ عائشہ سے حاصل کرو، پس ہم نے اپنا نصف دین اہل بیت سے حاصل کیا، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ان کے نصف دین کی نوعیت کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے علامہ مرتضیٰ عسکری کی تحقیقی کتاب نقش عائشہ در تاریخ اسلام، 3 جلدیں۔
لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں 12 امام کون ہیں تو وہ سوائے امام علی اور امام حسن اور امام حسین کے کسی کو نہیں جانتے، ہر چند کہ وہ حسنین کرمین کی امامت کو بھی نہیں مانتے۔ دوسری طرف وہ معاویہ کا احترام کرتے ہیں جس نے امام حسن کو زہر دے کر شہید کرایا، اور اسے کاتب وحی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور عمر بن عاص کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح امام علی کی عزت کرتے ہیں۔ یہی تضاد ہے، یہی تلبیس ہے، اور اسی کو مکر کہتے ہیں۔ ایسا مکر جس کے ذریعے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا جائے، روشنی کو تاریکی کا لباس پہنا دیا جائے، ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مومن کے دل میں خدا کی اور شیطان کی محبت بیک وقت جمع ہو؟ خدا عز و جل فرماتا ہے، اے رسول تم ایسی کوئی قوم نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کا دم بھرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے عزیز و اقارب ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ایمان کا نقش جما دیا اور اپنی روح نصرت و فتح مندی سے ان کی مدد کی۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت، اور یقین رکھو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اور اسی طرح فرمایا، اے مومنو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت رکھو۔ تم کس طرح ان لوگوں سے اظہار تعلق کرتے ہو جبکہ تمہارے لیے جو دین حق آیا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ نمبر 3، حدیث سرور، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات پر راضی ہوا کہ میری طرح جیے اور میری طرح مرے اور بہشت بری میں جو میرے پروردگار نے تیار کی ہے سکونت اختیار کرے، وہ میرے بعد علی کی ولایت قبول کرے اور ان کے دوستوں کو دوست رکھے، اور میرے بعد میرے اہل بیت کی پیروی کرے، کیونکہ وہ میری اطرت ہیں، میری مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میرا علم و فہم ان کو بخشا گیا ہے۔ پس وائے ہے میری امت کے ان لوگوں پر جو ان کی فضیلت سے انکار کرے اور مجھ سے صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کریں، خدا ان لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ کتاب کا حوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28، طبرانی جامع الکبیر الاصابہ ابن حجر عسقلانی کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 34، یناب المعدہ صفحہ نمبر 149، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ یہ حدیث بھی روشن احادیث میں سے کہ اصلاً قابل توجیہ اور تعویل نہیں ہے اور مسلمانوں پر حجت تمام کرتی ہے، جس سے کسی بہانے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جو شخص ولایت امام علی کا معتقد نہیں اور اہل بیت رسول کی پیروی نہیں کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں اپنی تحقیقات کی ابتدا میں اس حدیث کی صحت کے بارے میں شک رکھتا تھا، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے سخت تہدید ہے جو امام علی اور اہل بیت کے مخالف ہیں، خصوصاً اس لیے کہ اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ کچھ دنوں بعد جب حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب اصابہ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں، اس حدیث کے راویوں میں ایک نام یحییٰ بن یعلا محاربی کا ہے جو سست اور ناقابل اطمینان شخص ہے۔ مجھے کسی حد تک اطمینان ہو گیا اور جو اشکال میرے ذہن میں تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ میں نے سوچا یحییٰ بن یعلا محاربی جس نے حدیث کو نقل کیا سکا اور با اعتماد نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ میری ہدایت چاہتا تھا اس لیے کچھ دنوں بعد جب میں نے ابراہیم جبہان کی مناقشات عقائدیہ پڑھی، مناقشات عقائدیہ صفحہ نمبر 29، تو ساری بات سمجھ گیا۔ میں نے اس کتاب کے ذریعے سمجھا کہ یحییٰ بن یعلا محاربی سقہ افراد میں سے ہیں، کیونکہ شیخین نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس مضمون کو صحیح بخاری میں تلاش کیا۔ میں نے دیکھا کہ غزوہ حدیبیہ کے باب میں بخاری نے اور مسلم نے اپنی صحیح میں باب حدود میں ان سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور ذہبی نے بھی تمام تر تعصب کے باوجود ان سے منقول احادیث کو مورد اطمینان قرار دیا، اور ائمہ جرح تعدیل نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ اصطلاح حدیث میں اس تنقید کو جرح کہتے ہیں جو راوی کے نقائص سامنے لائے، اور مجروح اس راوی کو کہتے ہیں جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ اس کے مقابلے پر اصطلاح تعدیل ہے۔
پس جو شخص قابل اطمینان ہے اور شیخین نے جس کی توثیق کی ہے، اس کے خلاف یہ غلط بیانی، الزام تراشی اور دھوکہ دہی کس لیے؟ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ اہل بیت کی پیروی واجب ہے اور اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی توہین کی؟ شاید وہ بھول گئے تھے کہ ان کے بعد بھی علماء و محققین آئیں گے اور ان سے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں وضاحت طلب کریں گے اور ان کی غفلت اور عصبیت کو تشت و اذبام کریں گے، کیونکہ وہ نبوت کے مہر طابع سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اہل بیت کے قمر درخشاں کے اجالے سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر جا کر میں سمجھا کہ ہمارے بعض علماء اپنی بیشتر کوششیں حقائق کی پردہ پوشی میں اس لیے صرف کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اصحاب کی قلعی نہ کھل جائے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی صحیح حدیث کی توجیہ کرتے ہیں اور اپنا من پسند مطلب نکالتے ہیں اور کبھی ان احادیث کو جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے تکذیب کرتے ہیں، خواہ ان کی اپنی مساند اور صحاح میں ہی کیوں نہ آئی ہوں، اور کبھی آدھی حدیث یا اس کا تہائی حصہ حذف کر دیتے ہیں اور حذف شدہ حصے کی جگہ اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی سکہ راویوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان سکہ راویوں نے ایسی احادیث بیان کی ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہیں، اور کبھی حدیث کو کتاب کے پہلے ایڈیشن میں چھاپنے کے بعد اگلے ایڈیشنوں میں سے نکال دیتے ہیں اور حدیث کے حذف کرنے اور اس سے صرف نظر کرنے کے محرکات بیان نہیں کرتے ہیں، اور ایسا وہ اس کے باوجود کرتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے ان خیانتوں کا سبب سمجھ جائیں گے۔ میں نے یہ تمام معلومات بے حد جاں گسیل مطالعہ اور تحقیق کے بعد حاصل کی ہیں، اور جو بات بھی کہتا ہوں دلیل و برہان کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ لوگ اس طرح کی جستجو میں بیکار ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چند اصحاب کے اعمال کو جو الٹے پاؤں پھر گئے کسی طرح درست ظاہر کریں۔ بہرحال ان کی یہ باتیں ان کی دیگر باتوں کے خلاف ہے اور تاریخ بھی ان کا منہ چڑھاتی ہے۔ اے کاش یہ لوگ حق کی پیروی کرتے، ہر چند کے یہ تلخ ہوتا، مگر اس طرح وہ خود چین سے رہتے اور ہمیں بھی زحمت میں نہ ڈالتے، اور بجائے اس کے کہ امت کے تفرقے کا سبب بنتے، وحدت و یگانگت کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ بیشتر اختلافات ان کی باتوں کی تائید یا ان سے اختلاف کی صورت میں دور ہو جاتے ہیں۔ اے کاش شروع میں اسلام لانے والے اصحاب احادیث بیان کرنے میں سکہ ہوتے اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کرتے، بلکہ ان احادیث پر عمل کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمائی تھی اور جس کو بخاری و مسلم میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ نمبر 1، مشرقین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ نمبر 2، کسی وفد کو جتنا ہدیہ میں دیتا تھا تم بھی اتنا ہی دینا۔ نمبر 3، راوی کہتا ہے تیسری وصیت میں بھول گیا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الجوائز الوفد، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25 کتاب الوصیہ۔ کیا یہ بات قرین عقل ہے کہ جو اصحاب حاضر تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنی تھی انہوں نے 2 وصیتیں یاد رکھی ہوں اور تیسری بھول گئے ہوں؟ حالانکہ وہ ایک بار سننے کے بعد طویل قصیدوں کو یاد کر لیتے تھے۔ نہیں، وہ ہرگز نہیں بھولے تھے، مگر سیاست نے ان کو بھول جانے اور ذکر نہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ بھی بعض اصحاب کا ایک دوسرا مذاق ہے، اور بلا شبہ وہ وصیت حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں تھی جس کو راوی بھول گیا۔ ان کے بھول جانے کے علی الرغم تحقیقات کرنے والے کے مشام میں حضرت علی سے متعلق وصیت کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا کہ عائشہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں وصیت کی ہے اور ان کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفات، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 کتاب الوصیہ۔ دیکھیے خدا کس طرح اپنے نور کو ظاہر کرتا ہے، اگرچہ ظالم اسے 7 پردوں میں چھپائیں۔ میں اپنی بات کی طرف لوٹتا ہوں اور کہتا ہوں اگر یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں دہرانے میں قابل اطمینان نہ ہوں تو تابعین اور تبع تابعین کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اور اگر حضرت عائشہ حضرت علی کا نام سننے کی روادار نہیں ہیں اور ان کے نام سے بیزار ہیں، جیسا کہ بخاری نے اپنی صحیح میں باب مرض النبی میں اور ابن سعد نے اپنی طبقات میں بتایا ہے، اور اگر حضرت عائشہ حضرت علی کی موت پر سجدہ شکر بجا لاتی ہیں تو پھر ان سے کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ خلافت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دہرائیں گی؟ ان کی علی اولاد علی اور اہل بیت سے دشمنی اور عداوت کا حال سب کو معلوم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں،
اور کتاب کے پارٹ نمبر 14 کا آغاز صفحہ نمبر 227 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی نص کے مقابل اجتہاد انشاءاللہ۔